السلام علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے پہلے والی جو کلاس ہے اس میں ہم نے حروف شمسی اور قمری کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف شمسی کون کون سے ہیں اور حروف قمری کون کون سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ اگر کسی نے ہماری وہ کلاس نہیں دیکھی تو سب سے پہلے اس کلاس کو دیکھیں، تو اس کے بعد آج کی اس کلاس کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو حروف شمسی اور قمری کا قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور نون کتنی کا قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کی اس کلاس میں ہم نون کتنی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نون کتنی کا قاعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے اس کے لکھنے کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں لکھا جاتا ہے اور اس نون کے نیچے زیر کیوں آتی ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے آج کی اس کلاس میں جاننا ہے۔ اب ہم نون کتنی کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ جب تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو تو تنوین کے نون کو ہم زیر دیں گے، کیونکہ حمزۃ الوصل درمیان میں سے گر جاتا ہے۔ تو جب حمزۃ الوصل گر جاتا ہے تو ہم چھوٹا نون لگا کر اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جیسے ہے ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا۔ اسی طرح ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب ان دونوں آیتوں کو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا ان دونوں کے اندر ہم نے چھوٹا نون لگایا۔ چھوٹا نون کیوں لگایا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو تو وہ گر جاتی ہے۔ حمزۃ الوصل گر جاتا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے جو دو پیش ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، جب ہم نے وقف کیا تو پھر ہم نے چھوٹا نون نہیں لگانا، تو اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کو پڑھنا ہے اللہ الصمد، کیونکہ حمزۃ الوصل ہے، یہاں پر حمزۃ الوصل نہیں گرے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا۔ وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر چھوٹا نون نہیں لگانا اور حمزۃ الوصل کو نہیں گرانا۔ جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو پھر ہم چھوٹا نون لگائیں گے اور اس کے نیچے زیر لگائیں گے اور پھر اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے لام کے ساتھ اور الف درمیان میں سے گر جائے گا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ ہے، اس کو جو ہم کھولتے ہیں، کھول کر لکھتے ہیں، تو اللہ کا جو لام ہے یہ ایک لام نہیں ہے بلکہ یہ دو لام ہیں، کیونکہ ایک کے اوپر جزم ہے تو دوسرے کے اوپر زبر ہے۔ کیونکہ جزم جو ہے وہ لام جو ہے اس کو ہم پیچھے والے لفظ ملاتے ہیں تو پھر جا کے ہم قاعدہ استعمال کرتے ہیں نون کتنی کا، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو، اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر جزم ہو، تو پھر ہم پیچھے والا جو حرف ہے اس کو نون کی زیر کے ساتھ تبدیل کریں گے۔ دو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ دو زیر نہیں پڑھیں گے اور دو پیش نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک زبر زیر اور پیش کو پڑھیں گے اور ایک کو ہم نے نون کی زیر میں ہم نے تبدیل کر دینا ہے۔ ایک پیش یا زبر یا زیر ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک ہی ہم نے زبر زیر اور پیش پڑھنی ہے، دوسری کو ہم نے نون کی زیر کے اندر تبدیل کر دینا ہے اور اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب جو دال ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں، اس کو تنوین بولتے ہیں۔ اب ہم نے جب ملا کر پڑھنا ہے تو ہم نے
ایک پیش پڑھنی ہے بلکہ دو نہیں پڑھنی، جیسے ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب ہم نے دال کی پیش کو پڑھا اور نون کے نیچے زیر لگائی اور اس چھوٹے نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا اور درمیان میں سے حمزۃ الوصل کو ہم نے گرا دیا اور ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب ہم جیسے صورت ایک اور ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں، صورت ہمزہ ہے، اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں ہمزہ تل مزات الذی جمع مالا وعددا۔ اب ہمزہ تن لفظ ہے، اب ہم نے تا کی دو زیر نہیں پڑھی بلکہ ہم نے ایک تا کی زیر کو پڑھا اور نون چھوٹا جو ہے اس کے نیچے زیر لگائی اور اس چھوٹے نون کو لام کے ساتھ ملا دیا، حمزۃ الوصل کو درمیان میں سے گرا دیا اور ہم نے پڑھا ہمزہ تن الذی، ہمزہ تن الذی۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ہمزہ الذی، ہمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اب ہم نے یہاں پر کیونکہ نون کتنی کا قاعدہ استعمال کیا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر جب ہم نے ملا کر پڑھا تو ہم نے تا کی ایک زیر پڑھی، دوسری جو تا کی زیر تھی اس کو ہم نے نون دیر میں تبدیل کر دیا۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو نون کتنی کا یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کچھ الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے یہ سکرین میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں، خود سے پریکٹس کریں، ان الفاظ پر غور کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نون کتنی جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، ان الفاظ کے اوپر ہم نے چھوٹا نون کیوں پڑھنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نے زبر زیر اور پیش کا قاعدہ پڑھنا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔